ربنا أعلاك قدر. اللہ آپ کے دل کے صبر کو دیکھ رہا ہے. جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ السلام علیکم دوستو. ہماری زندگی میں کئی بار ایسے مشکل لمحے آ جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں بے وجہ آ رہی ہے. جیسے کسی کی نوکری چلی گئی تو کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، یا کسی کو اپنی صحت بگڑی ہوئی معلوم ہوئی، یا کسی کا کوئی اپنے رشتے میں ٹوٹن محسوس ہوئی. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے یہ برے دن ختم ہو جائے اور زندگی ایک اچھے موڑ کی طرف آ جائے، اور اسی کے لیے تلاش ہوتی ہے ان نشانیوں اور اشاروں کی جو ان کے وجود میں آتے ہی زندگی اچھے موڑ میں داخل ہونے لگتی ہے. اگر جاننا چاہتے ہیں ان نشانیوں کو تو سنیں. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، اور یہ پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے. ہر چیز اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، آسمان، زمین، ستارے اور پہاڑ، مگر انسان اور جنات میں سے جو سب سے کمزور مخلوق ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اللہ کی عظمت ہر طرف ہمارے چاروں طرف موجود ہے. جان رکھو، جب تم اپنی راہ بھٹک جاتے ہو یا تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت سے نواز کر تمہارا یقین اور پختہ کرنا چاہتا ہے نا، تو تمہیں ایک مشکل راہ سے گزارتا ہے. تمہارا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں صبر ہے یا شکایتیں ہیں، شکوائے ہیں. جان رکھو، یہ سب حالات ہمارے صبر کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. جانتے ہو صبر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صبر ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرتا ہے. جان لو، صبر کرنا صرف مشکلوں کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ یقین رکھنا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے تمہارے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. سوچئے، جب حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی صحت، ان کی دولت اور یہاں تک کہ ان کے پریوار سے ان کو آزمایا گیا، تب انہوں نے صبر سے کام لیا، اور یہ ان کی آزمائش اتنی بڑی تھی کہ اللہ نے ان کی مثال پورے قرآن میں بیان فرما دی ہے. جان لو، تمہارا صبر تمہارے رب سے جوڑنے والا ہے. جب آپ اسے اپنے دل کے حالات بتاتے ہیں نا، اسے مدد مانگتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کی کوششوں اور آپ کے صبر کو ضائع نہیں کرتا. اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور یہ بھی یقین رکھے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور دیں گے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ایک آیت میں فرمایا، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ایسی نعمت دی جائے گی جن کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. یہ یقین رکھے کہ یہ مشکلیں، یہ آزمائش تمہارے رب کا ایک منصوبہ ہے، کیونکہ وہ سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو ناپسند ہو میں آپ کے لیے اس کی بھلائی ہو. ہم انسان اپنی زندگی کے منصوبے بناتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہماری چاہت کے مطابق ہوگا، لیکن کئی بار حالات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہمارا سوچا ہوا پورا نہیں ہوتا، اور تب ہمارے دل میں مایوسی آنے لگتی ہے. لیکن یقین رکھو کہ ہمارا رب اللہ ہماری سوچ سے کہیں آگے دیکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. شاید آج جو چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے، کل وہی چیز ہمارے لیے برکت کا سبب بن جائے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہی سب سے زبردست اور سب سے بڑا حکیم ہے. کیا کوئی ہے جو اللہ کے ان صفات میں سے کسی ایک کا بھی حصہ رکھتا ہو؟ ذرا سوچئے، اگر آپ ایک بیج
کو دیکھے اور اس کو مٹی میں دبا دے تو وہ بیج شاید اس بات سے ناراض ہو کہ اسے مٹی میں ہی کیوں دبایا گیا، لیکن اسی بیج کو جب پانی اور دھوپ ملتی ہے نا تو وہی بیج ایک خوبصورت پیڑ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی تمہارا رب تمہاری آزمائشوں کی مٹی میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اور بہتر بن جائے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اگر اس وقت ان سے پوچھتے یہ حالات کیوں ہیں تو شاید وہ کبھی نہیں جانتے، لیکن جیل سے نکل کر وہ مصر کے وزیر بن گئے۔ تو ہر حال میں اللہ کی منصوبہ بندی پر یقین رکھنا ہے۔ اگر آج آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو یہ یقین رکھے کہ کل اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا اور یقیناً دے گا۔ اگر جاننا ہی آپ کو وہ خاص نشانیوں کو تو سنو، صبر اور ایک یقین، یہ وہ دو جذبات ہیں، یہ دو طاقتیں ہیں جو ہمیں ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں۔ اگر صبر اور یقین نہ ہو تو انسان راہ حق چھوڑ کر کسی اور منزل کی طرف جا سکتا ہے جو انسان کو نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتی بلکہ اور پریشانیاں بڑھ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبر کیا اللہ اسے صبر کی طاقت عطا کرتا ہے، اور صبر سے بہتر اور بڑی نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ جان رکھو، صبر ایک ایسی طاقت والی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ کے دل ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، لیکن صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وقت اچھا ہو چاہے وہ وقت برا ہو، سب آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ جان رکھو، صبر اور یقین یہ وہ دو چابیاں ہیں جو ہمیں ہر پریشانی اور امتحان سے نکالنے میں مدد کرتی ہے، جن سے سارے بند تالے اور دروازے یقیناً کھل ہی جانے ہیں۔ اگر آپ مشکل میں صبر اور یقینی کو مضبوط رکھتے ہیں تو سمجھ لے وہ آپ کو اونچے درجے پر پہنچائیں گے اور اللہ اپنا قرب بھی دے گا۔ اگر آپ کی دعائیں پوری ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو یہ یقین رکھے اللہ کا منصوبہ سب سے بہترین ہے، وہ آپ کو آپ کی چاہت سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ مطمئن ہو جائیے، جو گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے نا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موت سے پہلے تمہاری قسمت میں بہت ساری کامیابیاں لکھ دی گئی ہے انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی موٹیویشن ملا ہو، کچھ بھی اچھا لگا ہو، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نئے ساتھی بات کو سن رہے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک اور نئے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔